السلام علیکم. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 سے ہم شروع کریں گے. پارہ نمبر 2. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کیسی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر بھی یہ انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت، یعنی اللہ کی نعمت کون سی؟ ہدایت. اللہ کی نعمت ہدایت پانے کے بعد جو قوم اس کو بدبختی سے بدلتی ہے، اللہ اسے کیسی سخت سزا دیتا ہے. ہم نے کل جن آیات پر مکمل کیا تھا، وہاں آیت نمبر 208 میں آیا تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ. اپنے جذبات کو ایک طرف کر دو، اپنی لاجکس کو ایک طرف کر دو. تمہیں جیسا بھی دین اور شریعت دی جا رہی ہے اس کے اندر پورے کے پورے شامل ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ عقل کو آپ اپنا جو گارڈ بناتے ہیں تو اسے ایک لمٹ تک اپنا گارڈ بنائیں، ورنہ عقل اللہ کے قوانین کے لیے مجھے اور آپ کو ایسی ایسی لاجکس دیتی ہے کہ آپ اور میں پھر ڈاؤٹس کا شکار ہوتے ہیں، شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور ہدایت سے بہت دور نکل جاتے ہیں. بنی اسرائیلیوں کا معاملہ بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمت ہدایت دی تھی، انہوں نے اس سے اپنا پیچھا چھڑا لیا. آج مسلمان قوم بالکل بنی اسرائیلیوں ہی کا آئینہ بنی ہوئی ہے، انہی کا ریفلیکٹنگ مرر بنی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہی سے کہا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت دے ماری تھی. تو اگر آج آپ نے اور میں نے بھی اپنی مرضی کا دین ڈھونڈنے کی کوشش کی، اپنی مرضی کی شریعتیں بنانے کی کوشش کی، یا شریعت کے اندر اپنی مرضی کے احکامات ڈالنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہی حال جو بنی اسرائیلیوں کا ہوا، اللہ نہ کرے مسلمانوں کا بھی ایسا انجام ہو. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان لوگوں کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. کوئی چیز ہمارے سامنے آج دین کی کنٹروورشل آئے تو آپ اپنے آپ کو بنی اسرائیلیوں کا گائے کا قصہ یاد کرا دیا کریں. چاہے بظاہر ہمیں اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کا سسٹم کتنا ہی پرانا، کتنا ہی اولڈ فیشنڈ، کتنا ہی امپریکٹیکل کیوں نہ لگ رہا ہو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، انہوں نے اس میں سے حجتیں نکالنا شروع کر دیں، سوال پوچھنے شروع کر دیے. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. جہاں جس عمل کو ہمارا کرنے کا دل نہیں کرتا اس کو ہم کنٹروورشل کہہ کر ایک طرف ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کے اوپر تو علماء دینی متفق نہیں ہے، لہٰذا اس کو ایک طرف ڈال دیا جائے. اس چیز کے لیے اپنے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا دل ان چیزوں کے لیے کھول دے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کاموں کو اللہ نے اپنی شریعت میں محبوب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، مسنون دعا، اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. اللہ تعالیٰ مجھے وہ سارے کام کرنے کی توفیق دے دے جن سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور جو آپ کو محبوب ہیں. کان الناس امتا واحدہ. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابتدا میں، یعنی جس رسول کو جو شریعت دی گئی اس شریعت کے ماننے والے سب مسلمان تھے. بعد میں انہوں نے اپنے نام بدل لیے. کسی نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، کسی نے اپنا نام عیسائی رکھ لیا، کسی نے کوئی مذہب اپنا لیا، کسی نے کوئی مذہب اپنا لیا. انیشیلی تمام انبیاء کو جو شریعت دی گئی تھی اس کو فالو کرنے والے سب مسلم ہوا کرتے تھے. پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا،
انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ لا علم انسان کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ علم آنے کے بعد دور ہو جاتا ہے، لیکن علم والے کا ہی اگر اختلاف دور نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ علم والے کا اختلاف اسکالرز کہتے ہیں کہ میلیگننٹ ہوتا ہے۔ اگر علم والا اختلاف کے اندر پڑ جائے تو پھر اس کا دل کبھی بھی شکوک و شبہات سے صاف نہیں ہوتا۔ اگر ایک انسان لا علم ہے اور پھر وہ شک کا شکار ہو رہا ہے تو امید ہے کہ جیسے ہی اس کے پاس علم آئے گا وہ اپنی اصلاح کر لے گا۔ آپ اور میں بہت سا قرآن کا علم جانتے ہیں، بہت سے احکامات ہماری نالج میں ہیں، اس کے باوجود ہم عمل کے لیے قدم کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر رب سے محبت، رب کی بندگی، رب کے ساتھ ایموشنل بانڈنگ یہ بہت کمزور ہے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ الا ان نصر اللہ قریب، ہاں اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یاد رکھیں اسکالرز کہتے ہیں کہ آزمائش اس پر آتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کرنے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا مقام سوچ کر رکھا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں ایمان کا دعویٰ کریں اور آپ پر اور مجھ پر کوئی آنچ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کی اور میرے لیے یہ بات کہہ دی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، سورۃ العنکبوت پڑھیں گے تو وہاں آیت نمبر 2 میں آتا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے ان یترکوا، کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا، جس نے دل سے کلمہ پڑھا، اب اس کو آزما کر ٹھوک بجا کر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے اندر واقعی ایمان ہے کہ نہیں، یا یہ صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسے ہی موقع کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو مومن اور منافق چھٹ جاتے ہیں، الگ الگ فلٹر ہو جاتے ہیں۔ مومن آزمائش پر جم جاتا ہے، منافق آزمائش میں اپنے قدم پیچھے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ منافق اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ہم یاد رکھیں اللہ کا سودا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ اگر ہمیں جنت کی قیمت ادا کرنی پڑے اس دنیا کے اندر تو تھوڑی سی محنت کر کے ادا کر دیں۔ اور یاد رکھیں وہی اللہ کے قرآن کی آیت کو سبقت اللہ پہلے پارے کی، جو ہمیں پورے قرآن میں یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا رنگ آئے تو آزمائشوں کی بھٹی سے ہمیں گزارا جائے گا۔ اور ہماری آزمائشوں کی بھٹی کیا ہوگی؟ ہمیں کون سا تلواریں لے کر جو ہے وہ قتال کے لیے نکلنا پڑے گا؟ ہماری آزمائش ہماری اولاد کے ذریعے ہمارے سامنے آئے گی، ہماری آزمائش ہمارے پیارے رشتہ داروں کے ذریعے ہمارے سامنے آئے گی، ہماری آزمائش ہمارے ہی گھروں کے اندر ہمارے سامنے آئے گی، رسوم و رواج کی شکل میں، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر یا موت کے موقع کے اوپر۔ یہی آپ کی اور میری آزمائشیں ہیں۔ اگر ان آزمائشوں کے اوپر آپ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین اڈاپٹ کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کامیابی کے ساتھ ان آزمائشوں سے گزر گئیں۔ اور اگر آپ اور میں وقت کے فلو میں ساتھ ساتھ بہہ گئے، ہم نے کہا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ ہم آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ مشکلات تو مومن پر آتی ہیں، اللہ ان کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو بھی مال تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ یہ یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے، خرچ کرنے کی بات سے پہلے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، جو بھی ہم نے مشکلات کی بات کی۔ مشکلات دنیا میں بھی اگر ہمیں کوئی کامیابی چاہیے ہوتی ہے تو یہ بتائیں کہ کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں اور کامیابی مل جاتی ہے، یا محنت کرنی پڑتی ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ میں سے جو مائیں ہیں، آپ مائیں اس بات کو اپنے دل پر رکھ کے سوچیں اور بتائیں اگر آپ نے ڈیلیوری کی مشکل نہ اٹھائی ہوتی، اگر آپ کو لیبر پین نہ آئے ہوتے تو آپ بچے کی نعمت کو اپنی گود میں اٹھا سکتی؟
ایک معمولی سی دنیا کی نعمت حاصل کرنی ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کسی اچھے کریئر کو اپنانا چاہیں، اچھے پروفیشن کو اپنانا چاہیں تو کیا محنت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرنی پڑتی؟ بچے اپنی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو جب اللہ نے جنت بنا دی اور اتنی قیمتی جنت بنا دی تو اس کے لیے بھی آپ کو اور مجھے آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا جائے گا. اب یہاں جو خرچ کرنے کی بات آئی تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ خرچ کرنے کے لیے تمہارے پاس کون کون سے دنیا میں اینگلز ہیں. سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو، پھر رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو. اس کے بعد خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے قتال کا ذکر کیا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ تمہیں جنگ کرنا برا لگتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ مسلمان کبھی بھی خوشی خوشی جنگ نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے بات کی تھی پہلے بھی کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کا موٹو کیا ہے، ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس. مسلمان بلڈ تھرسٹی نہیں ہوتے کہ جس کو دیکھیں اس کو مارنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں. مسلمان امن قائم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور قتال کرتا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں یہ ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کوئی دنیا کی نعمت آپ کو بہت شدت سے چاہیے ہو لیکن آپ کی اور میرے لیے اس کے اندر خیر نہ ہو تو اللہ نہ دے. اور ہو سکتا ہے کوئی بظاہر آپ کی اور میرے پاس چیز ہو لیکن ہمیں اس کا کوئی ایک اینگل پسند نہ ہو تو یاد رکھیں وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہو سکتا ہے. اللہ کے ماننے پر اپنے معاملات کو چیک کرو. اور اسی طرح سے اگر تلخ حالات آئیں تو تلخ حالات میں سے بھی خیر نکالنے کی کوشش کرو. کوئی چھوٹی مشکل آئے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی مشکل سے بچا لیا. مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ سوچ لے کہ اللہ کا شکر ہے گاڑی کو نقصان ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے آزمائش کے اندر بھی خیر ہو سکتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. والفتنة اکبر من القتل. فتنہ جو ہے، خون ریزی جو ہے، وہ فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. اور کل ہم نے فتنے کی بات کی تھی کہ فتنہ ایسے ماحول کو کہتے ہیں جس کے اندر نیکیاں کرنا مشکل ہو جائے اور گناہ کرنا آسان ہو جائے، جہاں ماحول نیکیوں کے لیے کنڈیوسو نہ ہو. یہ جو کافر آج کل آپ کو نظر آتے ہیں انجرڈ سینس آف جسٹس کے ساتھ اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بات بتا دی گئی اس قرآن کے ذریعے کہ 1450 سال پہلے بھی کفار کا یہی کلیم ہوا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہم جسٹس قائم کرنے نکل رہے ہیں. اور آج کے کفار کا بھی یہی کلیم ہے کہ مسلمانوں نے جو اتنی زیادہ انارکی دنیا میں مچائی ہوئی ہے، ہم اس کو درست کرنے کے لیے، ہم اس کے امینڈمنٹس کے لیے جو ہیں وہ ملکوں کے اندر امن قائم کرنے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ فتنہ پھیلاتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں. اور خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع کر دیے جائیں گے. ایسے لوگ سب جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے. یہاں پر اپوسٹیٹ کا ذکر ہے، مرتد کا، جو اسلام لانے کے بعد اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں. اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم نے اپنی روٹین میں اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں کھپایا ہوا ہے، اس کے بعد ہم سے کوئی غلطی، کوئی لغزش، کوئی گناہ، کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ آپ کے لیے غفور اور رحیم ہے. اللہ تب تواب الرحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن جو اللہ کے راستے پر ہے ہی نہیں، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے لیے جسٹیفائڈ سمجھتا ہے؟ وہ کیسے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا امیدوار بنانا چاہتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا؟ تو یہاں بتا دیا گیا اصل چیز کیا ہے. فتنے کے ماحول میں بھی اپنا ایمان بچانے کی کوشش کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کا، قرب قیامت کا، کہ ایمان پر چلنا بالکل ایسا ہو جائے گا کہ جیسے انگارہ، جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لے کر
دنیا میں گزارا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کے اندر مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے جو فتنے کا وقت ہے. اب یہ آپ کی اور میری آزمائش ہے کہ ہم اس آزمائش کے دور میں، فتنے کے دور میں اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں یا اپنا ایمان جو ہے وہ اس فتنے کے کرنچ کے اندر سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں. اب آگے شراب کا حکم آ رہا ہے اور یہاں پر یہ انیشیل احکامات آ رہے ہیں. ابھی شراب کو حرام نہیں کیا گیا. شراب کو اسلام میں ام الفواحش اور ام الخبائث بھی کہا جاتا ہے. شراب کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. شراب اور جوئے کا وہ پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے. کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام نہیں کیا بلکہ ایک فیلر دے دیا. اور فیلر کیوں دے دیا؟ اسکالرز کہتے ہیں اس لیے کہ عرب کی گٹھی میں شراب پڑی ہوئی تھی. جیسے آپ اور میں پانی پیتے ہیں اس طرح سے وہ جو تھے شراب پیا کرتے تھے. پانی وہاں پر کم ہوتا تھا شراب کے مقابلے میں. روایات بتاتی ہیں کہ شراب وہاں پر زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی تھی اور سستی ہوا کرتی تھی. پانی تو صحرا تھا نا، تو پانی نکلنا، میٹھا پانی نکلنا کوئی آسان نہیں ہوتا تھا. تو شراب عرب کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی. پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک مزاج ہے جو اس شراب کی حرمت کے اینگل سے آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام عقیدے میں ریولوشن کی بات کرتا ہے، انقلاب کی بات کرتا ہے. جب عقیدہ بدلنے کی بات آئے تو فوراً اپنا عقیدہ درست کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، جب پتہ چل جائے تو فوراً اپنا عقیدہ درست کر لیں. اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھیں، اس کی صفات کے ساتھ رکھیں. جب پتہ چل جائے فوراً اپنا عقیدہ درست کر لیں. لیکن عمل کے لیے اسکالرز کہتے ہیں اسلام میں ایوولوشن ہے. سٹیپ بائی سٹیپ عمل کرائے جاتے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ قرآن کے قریب بلاتا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی حرمت رکھی ہے، چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ حرام کیا ہے. اور شیطان جس طرح سے آپ کو اور مجھے ان حرام چیزوں کے ساتھ اٹریکشن لے کر آتا ہے، جیسے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں آگے لے کر جا رہا ہوتا ہے. تو دو چیزوں کا خیال رکھیں. اسلام میں عقیدے کے اندر کیا ہے؟ ریولوشن، انقلاب. اور عمل کے اندر کیا ہے؟ ایوولوشن. گریجولی آپ کو اور مجھے اسلام کے اندر آنا ہوتا ہے. اللہ کو پتا ہے نا ہماری عادتیں اگر ہیں تو ہمارا کمفرٹ زون ہے، اور کمفرٹ زون کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. کمفرٹ زون کو چھوڑنے کے لیے وقت لگتا ہے، بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، بہت اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ یہ بات بتائی کہ شراب کے اندر فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو، جو کچھ سرپلس ہو اسے خرچ کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عزیمت کے درجے پر گزاری. سرپلس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں تھے. اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دینے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے کہ اتنا مال ان کے پاس جمع ہی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سارے لیولز دکھا دیے ہیں. ایسے صحابہ بھی گزرے جو بہت مالدار تھے اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اور ایسے رسول کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، اور ایسے صحابیوں کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے سرپلس اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا. ادھر آتا تھا ادھر مال خرچ کر دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ اشرفیوں کی اشرفیاں ان کے پاس آیا کرتی تھیں، جھولی میں لے کر بیٹھ جایا کرتی تھیں اور ایک ایک کر کے سب بانٹ دیا کرتی تھیں، اور جب کھڑی ہوتی تھیں جھولی جھاڑ کر کھڑی ہو جاتی تھیں. اتنے کی کنیز کہا کرتی تھی کہ 2-4 اشرفیاں رکھ لیتی تاکہ ہم آٹا خرید کے لے آتے اور ہم روٹی بنا لیتے، یا میں گیہوں لے آتی. ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو آپ اور میں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور زکوٰۃ بھی کوشش کیا کریں تھوڑی بڑھا کر ادا کر دیں. اللہ کو پسند آئے گا آپ کا عمل انشاءاللہ. کیا پتا ہمارا تھوڑا سا بڑھا کر زکوٰۃ کا نکالنا ہماری کسی کمی کوتاہی کو دور کرنے کا باعث بن جائے. اور یہ مہینہ چیریٹی کا مہینہ ہے، خوب صدقہ بھی کریں. فرض صدقہ بھی کیجیے اور نفلی صدقات بھی کیجیے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. اس لیے کہ آج ہم دنیا والوں پر خرچ کریں گے تو کل اللہ ہم پر خرچ کرے گا. حدیث کا مفہوم آتا ہے انفق علیک، تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے. آج ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ کا تو وعدہ ہے اللہ ایک دانے کو 700 دانوں کے اندر کنورٹ کر دے گا.
اللہ 1 روپے کو 700 روپے میں کنورٹ کر دے گا، 7000 میں کنورٹ کر دے گا. آج آپ سے کوئی کہے کہ اپنا ایسا بزنس اپرچونٹی ہے کہ جس میں اگر آپ 1 روپیہ لگائیں گے تو آپ کو ریٹرن میں 7000 ملیں گے، ہم میں سے کون ایسا بزنس چھوڑنا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہاں پر ترغیب دی ہے. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بندھی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے پر تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. ہر کام یاد رکھیں نیکی ہے جب آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں. کسی یتیم کی سرپرستی بھی کریں تو اس لیے نہیں کہ کیونکہ یتیم کی انہیریٹنس میں بہت سارا مال ہے. یتیم کی اگر آپ نے سرپرستی بھی کرنی ہے، اس کے گارڈین بھی اگر آپ کو بننا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ سوچ سمجھ کر شادی کی جائے، اس لیے کہ شادی کے اثرات، نکاح کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں. سوچ سمجھ کے یہ معاملے کرنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا بتایا ہے کہ اپنے لیے جب ساتھی چنو، زوج چنو، تو اس میں کون سی کوالٹیز دیکھو، پریفرنس اس میں دین کو دو. جب آپ اپنے بیٹوں کے لیے بہویں لینے جائیں، بیٹیاں تلاش کرنے جائیں دوسروں کی، جب آپ اپنے لیے داماد تلاش کرنے جائیں تو کیسی پریفرنس رکھیں؟ اس میں دین کی پریفرنس رکھیں. ہم دین کی پریفرنس رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ہم ڈیفینس میں رہتے ہیں تو ہماری بچی کیسے نارتھ نازم آباد میں جا سکتی ہے؟ پھر ہمارا دین کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ درس کی کلاسز کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا کہاں چلا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر ہمارے سر تو بہت جھومتے ہیں، ہم واہ واہ اور سبحان اللہ تو بہت کرتے ہیں. جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم عمل میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا بتا دیا اپنے رسول کے ذریعے کہ اپنے نکاح کے معاملے میں پریفرنس دین کو دینا تاکہ تمہاری آخرت بھی سنورے اور دنیا بھی سنورے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے الگ رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. اب اسے کون ایکسپلین کرے گا کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ؟ مثال کے طور پر اگر بیوی کو پیریڈز ہوئے ہیں تو اگر آپ صوفے پر بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا چلا کہ بیوی کو پیریڈز ہوئے تو آپ پھدک کے دوسری کرسی پر چلے جائیں یا دوسرے صوفے پر چلے جائیں کہ میں تمہارے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. قرآن میں تو آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب بھی مت پھٹکنا. یہ تو جہالت کی باتیں ہیں اور ہم جانتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے ہمارا کہ ہم اس چیزوں کو ڈسکس کریں کہ ایسے معاشرے بھی رہے ہیں کہ عورت کے پیریڈز کے دنوں میں عورت کو کمروں کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، ان کو الگ رکھا جاتا تھا، ان کو کچن میں نہیں آنے دیا جاتا. اب بھی آج کل بھی شاید یہ چیزیں انڈیا کے اندر آپ کو ہندوؤں میں مل جائیں گی کہ وہ ان کو کھانا پکانے کے لیے کچن میں نہیں آنے دیتے جب عورتیں پیریڈ سے ہوتی ہیں. شاید اب پڑھے لکھے ہو گئے ہیں تو ان کے اندر کچھ تبدیلی آ گئی ہو، لیکن ٹریڈیشنل ہندو ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر کہہ دیا کہ ان کے قریب بھی مت جانا. کون ایکسپلین کرے گا اس چیز کو کہ قریب بھی مت جانے کی کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ حیض سے ہوا کرتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹا کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قریب بھی مت جانا کا مطلب یہ ہے کہ ان سے سیکشول ریلیشن شپ قائم نہ کیا جائے. باقی سارے کام کر سکتے ہیں جیسے آپ نارمل حالات میں کرتے ہیں. بیوی اور شوہر کے ویسے تعلقات سب رہ سکتے ہیں جیسے عام حالات میں ہوتے ہیں سوائے ان کے سیکشول ریلیشن شپ کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نے اس بات کو واضح کر دیا. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. بیوی سے تعلق قائم کرنے کے لیے بات بتا دی کہ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے وہی طریقہ اڈاپٹ کرنا، غیر فطری ان نیچرل طریقے سے یہ ریلیشن شپ اپنا قائم مت کرنا. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. کیسا لگتا ہے یہ جملہ آپ کو؟
آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک فارمر کا، کسان کا کھیت ہیں، آپ اپنے شوہر کی کھیتی ہیں. کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ صحیح دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں. اگر قرآن کی سمجھ صحیح طرح سے دل میں نہ اتری ہو، سچی بات ہے، اگر قرآن پڑھے بغیر مجھے کوئی یہ آیت سناتا جب میں نے قرآن نہ سمجھا ہوتا، اور مجھے کوئی اس کا ترجمہ بتاتا کہ عورتیں جو ہیں اپنی شوہروں کی کھیتیاں ہیں، مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگتا. میں کہتی یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں بھائی ہم کھیتی کیوں ہیں؟ وہ کھیتی کیوں نہیں ہے ہماری؟ ایک تو ہمیں ہر چیز سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا. ہم ایسے کیوں ہیں، وہ ایسے کیوں نہیں ہے؟ آج کل موویز کے اندر، فلموں کے اندر، آج کل کیا شروع سے آپ کی امی کے ٹائم سے جو فلمیں بنتی تھیں، جو موویز ہوتی تھیں، جو سانگز بنتے ہیں، اس میں عورت کو کس سے ریزمبل کیا جاتا ہے؟ پھول سے، چاند سے، چاند سا چہرہ، یا کس سے؟ تتلی سے. ان چیزوں سے آپ کو اور مجھے بہت آرام سے ریزمبل کیا جاتا ہے، اور آپ اور میں برا بھی نہیں مناتے. حالانکہ یہ سب چیزیں کیسی ہیں؟ جس کا دل چاہے پھول کی خوشبو سونگے، جس کا دل چاہے پھول کو توڑ کر مسل کر پھینک دے، جس کا دل چاہے تتلی کو پکڑ لے. اور آپ کو پتا ہے آپ کو اگر بٹر فلائی کو پکڑ لیں تو اس کے رنگ آپ کے ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں، اس کے رنگوں کو آپ خراب کر دیں. جس کا دل چاہے اس کے رنگ خراب کر دے. چاند جیسا چہرہ، جس کا دل چاہتا ہے چاند کو دیکھتا ہے. کوئی چاند چھپی ہوئی چیز ہے؟ اور چاند میں تو گڑھے بھی ہوتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو. چاند میں تو بڑھیا بھی رہتی ہے. یہ سب بچپن کی باتیں ہیں. تو آپ کو اور مجھے جن چیزوں سے دنیا نے ریزمبل کیا اس پر تو ہم نے اعتراض نہیں کیا. جس چیز پر اللہ نے آپ کو اور مجھے ریزمبل کیا اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں. کھیتی کیوں کہا؟ کھیت کس کا ہوتا ہے؟ کسان کا ہوتا ہے. اور جس کسان کا کھیت ہوتا ہے، کیا وہ اس کے لیے پروٹیکٹیو انسٹنکٹ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کتنا اس کا خیال رکھتا ہے، کتنا اس کے لیے پروٹیکٹیو ہوتا ہے. کھیتی تو کسان کے حواسوں پر، اس کے نروز پر سوار ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے، منہ اندھیرے اپنی کھیتی کے پاس چلا جاتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، اس میں گوڈی کرتا ہے، اس کو پلاؤ کرتا ہے، اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے. دوپہر ہوتی ہے، کھانا کھائے گا، اپنی کھیتی کے پاس بیٹھ کر ہی کھانا کھاتا ہے، کہیں دور تو نہیں جاتا کسان. ذرا کسان اور کھیتی کا تو آپ ریلیشن شپ دیکھیں. اور رات میں بھی جب اس کو پانی دینا ہوتا ہے تو اپنی نیند توڑ کر اٹھتا ہے، اور جو اس کے پانی دینے کی باری ہوتی ہے وہ کسان جا کر اپنا راستہ بناتا ہے اور اپنی کھیتی کو پانی دیتا ہے. اپنی کھیتی کے لیے پروٹیکٹیو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو پروٹیکشن میں رکھ دیا، لیکن ہم عورتوں کو عادت ہے ہر چیز میں ریبیلین ہونے کی. ہم کہتے ہیں کوئی پروٹیکشن وغیرہ نہیں چاہیے. آج کل کی بچیاں کہتی ہیں، جب آپ بچیوں سے کہیں کہ بیٹا بہتر ہے کہ اکیلے باہر نہ نکلا کرو، بہتر ہے کہ بھائی کے ساتھ جاؤ، ابا کے ساتھ جاؤ، امی کے ساتھ جاؤ. کیا ہے، آپ کو ہم پر ٹرسٹ نہیں ہے؟ سنبھال کر رکھنے کی چیز ہے، پروٹیکشن میں رکھنے کی چیز ہے. جب بھی اللہ نے اس کو کھیتی سے ریزمبل کیا ہے. آپ جب یہ جملہ سنیں تو آپ کو اس کے اوپر بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کھیتی سے ریزمبل کیوں کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر عورت کو گلیمرائز نہیں کیا. ہمارا میڈیا عورت کو گلیمرائز کرتا ہے. اللہ نے عورت کو عزت دی ہے یہاں پر، کیونکہ کسان اپنی کھیتی کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. جو کھیتی ہوتی ہے وہ کسان کی متاع ہوتی ہے، اس کی فیورٹ چیز ہوتی ہے. تو آئندہ کبھی اس آیت کو پڑھیں تو پریشان نہ ہو. تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خیال رکھنا، بغیر سوچے سمجھے ایک عادتاً قسم مت کھا لیا کرو. آگے طلاق کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یعنی ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کی میٹس کو بھی اگر عادت ہے تکیہ کلام کے طور پر کہتے ہیں قسم کھاتی ہیں بات بات پر، تو ان کو سمجھائیں کہ بات بات پر قسم نہ کھایا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آگے طلاق کا ذکر شروع ہو رہا ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی پسندیدہ نہیں ہے طلاق، لیکن اگر لیسر آف دا 2 ایول والا معاملہ ہے تو بہرحال طلاق کا آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو اویل کیا جا سکتا ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کا عرش طلاق سے ہل جاتا ہے.
دنیا میں ایک طلاق ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اور آج جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے اندر طلاق کا ریٹ کتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. 300-400 کیسز کورٹ کے اندر جو ہیں وہ ڈائیورس اور سیپریشن کے کم سے کم ایک شہر کے اندر آ جاتے ہیں. اور پورے شہر میں پورے ملک میں کیا حال ہوگا. اور جو آپ کے انٹیریئر کی آبادی ہے اس کے اندر کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ کیسز تو کورٹ تک پہنچتے بھی نہیں ہیں. حالانکہ اللہ نے حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اس طلاق کو کہا ہے. طلاق ہونے کی کئی وجوہات ہیں, ہم یقیناً سب تو ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن ایک میجر چیز آج کل کے بچے اور بچیوں کے اندر اوور ایکسپیکٹیشنز آ گئی ہیں. شوہر اپنی بیوی سے اوور ایکسپیکٹیشن کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے اوور ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے. اور یہ اوور ایکسپیکٹیشن کا رکھنا یہ اس گلیمر کا نتیجہ ہے جس گلیمر کے درمیان میں ہمارے بچے دن رات رہتے ہیں. تو آپ کے اور میرے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ اور میں اپنے گھروں کی بھی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کو بھی گروم کریں اس بات سے کہ فینٹیسی ورلڈ سے باہر نکلیں. ہر وقت شوہر آپ کی تعریف نہیں کر سکتا. بی ریئلسٹک. جو ہم گانوں میں دیکھتے ہیں, جو ہم سانگز میں دیکھتے ہیں, جو ہم ویڈیو سانگز میں دیکھتے ہیں, جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں, وہ ایک الگ ہی دنیا ہے, وہ فینٹیسی کی دنیا ہے. اٹس ناٹ اے ریالٹی. کیا ہر وقت جیسے آپ کو ٹی وی میں عورتیں نظر آتی ہیں اتنا تیار فرسٹ کلاس بلو ڈرائی ہوا 41 ڈگری کے اندر آپ کتنا بھی اے سی چلا لیں, آپ کے پورے گھر میں تو ہر وقت اے سی نہیں چل رہا ہوتا. آپ اے سی والے کمرے سے باہر نکلیں ایسے لگتا ہے کہ آپ تندور کے اندر آ گئے. یہ حال ہو رہا ہے گرمی کا. اب اس کے اندر آپ بلو ڈرائی کرا کے پھر رہی ہیں سارا دن. واہ واہ واہ. اور اس کے بعد آپ نے لپ گلاس بھی فرسٹ کلاس لگایا ہوا ہے اور آپ کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا گرمی کا, ایک قطرہ پسینے کا نہیں آ رہا. کیا ایسا زندگی میں ہوتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ تو اپنے بالوں کا اٹھا کر بن بھی بنا لیں تب بھی آپ کے پسینے کیسے ٹپک رہے ہوتے ہیں. دس از اے ریالٹی. دس از اے ریالٹی. اور کیا آپ کے شوہر ہر وقت اس موڈ میں ہوتے ہیں, بیگم کہاں جا رہی ہو, بیگم کیسی ہو, بیگم میرے پاس بیٹھو؟ کیا ہر ہسبینڈ کا ہر وقت موڈ ایسا ہوتا ہے؟ یہ ریالٹی نہیں ہے. اسی لیے طلاقوں کا اتنا ریشو بڑھ گیا ہے کہ ہماری بچیاں فینٹیسی ورلڈ میں رہتی ہیں, ہمارے بچے فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں. ان کو بیوی ہر وقت ویسی تیار چاہیے جیسی ان کو آفس میں اپنی کوئی سیکرٹری نظر آتی ہے, یا جیسی ان کو ٹی وی میں کوئی ماڈل نظر آ رہی ہوتی ہے, یا جیسی بل بورڈز کے اوپر ایک سے ایک شاندار ان کو خاتون نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس اوور ایکسپیکٹیشنز کے ماحول سے نکلنے کی ضرورت ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری یعنی کہ پیریڈ 3 مرتبہ آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں, اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے. اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں, ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں, تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ جب طلاق 1 مرتبہ ہوئی ہو اور سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر رجوع کر لیا جائے, تب اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں, لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ. کیسا لگتا ہے؟ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. یہ کون سے مردوں کی بات ہے؟ یہ سارے مردوں کی بات ہے. بھائی, بیٹا, باپ, شوہر, ماموں, چاچا, تایا, سب کی بات ہے. کزنز یا اسپیسیفک کسی مرد کی بات ہے؟ یہاں پر یہ اسپیسیفک بات ہے اور صرف شوہر اور بیوی کے اینگل سے بات آ رہی ہے. اگر ہم ماں اور باپ کا دیکھیں تو ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے والد کے مقابلے میں. یہاں پر صرف اور صرف شوہر کے اینگل سے بات آ رہی ہے. اور ایک چیز اسلام کے مزاج کی اپنے ذہن میں رکھیں, جب ہم یہ پڑھتی ہیں عورتیں, اور خاص طور پر شادی شدہ عورتیں بھی اور وہ بچیاں بھی جو ٹین ایج میں آ گئی ہیں, جب وہ یہ پڑھتی ہیں کہ مردوں کو یعنی شوہروں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے, تو وہ کہتی ہیں کیوں, برابر کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیں شوہر بیوی نہ تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور نہ ایکول ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا, نہ اپوزٹ ہیں اور نہ ایکول ہیں بلکہ کمپلیمنٹری ہیں, ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اب اللہ نے ایک کو درجہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ کیا آپ کے اسکول کی 4 پرنسپلز 2 پرنسپل ہوتی ہیں, ایک ہی پرنسپل ہوتی ہے؟ ایک پرنسپل ہوتی ہے, ایک وائس پرنسپل ہوتی ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کے CEO 2 ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. کسی بھی بڑی کمپنی کا مارکیٹنگ کا MD ایک ہی ہوتا ہے, 2 نہیں ہوتے. پھر نیچے چھوٹے اس کے ڈائریکٹرز ہو سکتے ہیں لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوتا ہے. اللہ نے گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو یعنی شوہر کو ایک درجہ دیا ہے, اور شوہر کو یہ اللہ نے درجہ کیوں دیا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا کی تقسیم ہے, یہ روحانی تقسیم نہیں ہے, یہ دنیا کی تقسیم ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ شوہر اعلیٰ جنت میں ہوگا اور بیوی کمتر درجے کی جنت میں ہوگی, نہیں, عمل پر ڈیپینڈ کرے گا.
ہاں اگر شوہر کا عمل زیادہ نیک ہے، شوہر متقی ہے، تو ہو سکتا ہے شوہر اوپر کے درجے پر چلا جائے، اور اگر بیوی متقی ہے اور شوہر سے بڑھ کر نیکیاں کرنے والی ہے تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، پاسبلٹی ہے، اس کے لیے بھی آپشن کھلا ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجے اچیو کر لے. یہ ایک نیچرل چیز ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں ایک مثال سے آپ کے سامنے بس بات رکھوں گی تاکہ پھر ہم آگے چلیں. مثال کے طور پر یہاں جتنی بھی ان میرڈ بچیاں بیٹھی ہیں اور جتنی بھی میرڈ خواتین بیٹھی ہیں، آپ اپنی بیٹی کے لیے کیسا شوہر لانا چاہیں گی؟ مثال کے طور پر آپ کی بیٹی کی ہائٹ ہے 5'6", 5'7", آپ کہیں گی 5 فیٹ کا بھی مل جائے تو ٹھیک ہے، چلے گا؟ چلے گا؟ آپ اپنے جو بچیاں ہیں وہ خود سوچیں. آپ نے مثال کے طور پر پڑھا ہوا ہے گریجویشن، اور آپ آگے جو ہے وہ ماسٹرز کا پلان کر رہی ہیں، اور ماسٹرز میں آپ نے ایڈمیشن لے لیا. آپ کے لیے رشتہ آتا ہے، امی کہتی ہیں بیٹا ایک رشتہ آیا اور لڑکے نے انٹر کیا ہوا ہے. لڑکی کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آخر میرا درجہ بڑھ جائے گا اس سے. تب تو ہم ایسا نہیں چاہتے. تب تو ہم چاہتے ہیں کہ میاں ہم سے جو ہیں وہ پڑھائی میں بھی آگے ہی ہوں، کاروبار میں بھی ہم سے آگے ہوں، اسٹیٹس میں بھی ہم سے آگے ہوں، اور ہائٹ میں تو ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم کی چوائس سبھی کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سب بچیاں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں. تو حقیقت ہے کہ اللہ نے اگر یہ درجہ مردوں کو دیا ہے شوہروں کی شکل میں، اس میں اس خاندان کو چلانے کی، دنیا کے سسٹم کو سموتھلی رن کرنے کی حکمت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ نے مردوں کو ایک درجہ دیا ہے، اور اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا، حکیم اور دانا موجود ہے. یعنی یہ کہہ کر اللہ نے یہ بات واضح کر دی، جب اللہ نے اپنے لیے عزیز حکیم کہا، اللہ اقتدار رکھنے والا، حکیم اور دانا موجود ہے. اے مردو، اگر تمہیں درجہ مل گیا ہے تو اس کا مس یوز نہ کرنا، عورتوں کو بلی مت کرنا، عورتوں کو بیش مت کرنا، عورتوں کو مارنا مت. اللہ تعالیٰ ان کے لیے وکیل بن کر یہاں بات کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں گی جہاں جہاں نکاح کے معاملات آتے ہیں، جہاں جہاں طلاق کے معاملات آتے ہیں، جہاں جہاں وراثت کے معاملات آتے ہیں، اللہ عورت کا وکیل بن کر بات کرتا ہے. اللہ عورت کے بہاف پر بات کرتا ہے کہ اے مرد، یہ سمجھ لینا کہ میں نے اس عورت کو اکیلا نہیں چھوڑا. اگر تجھے درجہ دیا ہے تو میں موجود ہوں اوپر اس سب کی نگرانی کرنے کے لیے. طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. یعنی اگر تم نے ان کو 10,000 گز کا پلاٹ بھی دے دیا ہے تو اب بھی ان سے واپس مت لینا طلاق کی صورت میں. اگین اللہ تعالیٰ عورت کا وکیل بن کر بات کر رہے ہیں. البتہ یہ صورت مستثنا ہے، ایکسیپشن ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے. یعنی یہاں پر خلا کی بات ہے، سیپریشن کی، جو عورت کی طرف سے لی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا جب عورت خلا ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس کو حق مہر وڈرا کرنا پڑتا ہے، حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. اتنے سخت احکامات بتانے کے لیے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُوهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہوں. یعنی بہت کیئرفل رہنا شادی بیاہ کے معاملات میں اور خاص طور پر طلاق کے معاملات میں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا یہ زیادتی ہوگی. متقی مرد ان احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. ان احکامات کی خلاف ورزی وہی کرے گا جسے آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بات واضح کر دی کہ عورتوں پر زیادتی نہ کرنا، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے اوپر ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بنا لینا. طلاق وہ واحد مقام آپ کو قرآن میں ملے گا جہاں مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بنا لینا. ہمارے مسلمان مردوں نے طلاق دینا کہاں سے سیکھا ہے؟ میری ٹیچر ہیں، وہ کہتی ہیں بہت مزے سے، ہمارے مسلمان مردوں نے طلاق دینا انڈین موویز سے سیکھا ہے یا پاکستانی موویز سے سیکھا ہے. ایک تو طلاق چیخ کر دیں گے، پہلے چیخیں گے
پھر زور سے تھپڑ ماریں گے، پھر وہ عورت زور سے بستر پر گرے گی، پھر ادھر سے رات ہوگی، پھر لائٹ بھی چلی جائے گی اور پھر بجلی بھی کڑکے گی، اور اس کے بعد سوٹ کیس سمیت بیوی کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا. نعوذ باللہ. یہ مسلمان مرد کر سکتے ہیں؟ آپ اس قرآن کو پڑھیں اور آپ طلاق دینے کے اس سین کو ذرا ویژولائز کریں، کس قدر نان سیریسنس ہے اس سین کے اندر. اور جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سیریس احکامات دیے ہیں. بار بار اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے کہ جب طلاق کے معاملے آئیں تو اللہ کی حدود کا مذاق نہ بنانا، تقوی سے کام لینا، آخرت کا خوف رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا، یہ جان لینا کہ اللہ عزیز اور اللہ حکیم ہے. لیکن ہمارے ہاں ظلم اس بات کا ہے کہ ہم نے جو سین دیکھے ہیں طلاق ہوتے ہوئے، ہم تو انہی سے فالو کرتے ہیں، انہی کو فالو کرتے ہیں، اور وہی کیونکہ ہمارے حواسوں پر سوار ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ شکل آپ کو طلاق کی ملتی ہے. حالانکہ طلاق کا یہ بالکل انداز نہیں ہے اسلام کے اندر. بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمی سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ واتقوا اللہ. کس سے کہا؟ اے مردو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. اللہ نے تمہیں جو درجہ دیا ہے تو عورتوں کے حاکم بن کر نہ بیٹھ جانا. اللہ عورت کا بھی ولی ہے، ان سے ناجائز فائدہ مت اٹھانا. جس رب نے تم کو بنایا ہے اسی رب نے عورت کو بھی بنایا ہے، اور اگر تم نے دنیا میں اس کو انصاف نہ دیا تو یاد رکھو اللہ انصاف دینے کے لیے روز محشر موجود ہے. ہم نے پڑھ لیا ہے مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا وہی مالک ہے. آپ پڑھیں گی آگے سورہ تکویر میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے بھی جب پوچھا جائے گا کہ تم کس وجہ سے زندہ گاڑی گئی، اللہ کی اتنی سخت ناراضگی ہوگی اس کے والدین کے اوپر کہ ان کو ایڈریس بھی نہیں کریں گے، ڈائریکٹ اس بچی سے پوچھا جائے گا. تو جس نے دنیا میں ظلم کیا ہے یا جو ظلم کرنے کا سوچ رہا ہے وہ اس بات کا خیال رکھ لے کہ اللہ اصل میں مالک یوم الدین ہے. اگر دنیا میں کسی کا ہم نے نقصان کر دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، تو یاد رکھیں کہ آخرت میں مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا. اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں. یعنی بچے کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ ماں کے اوپر اس وقت میں ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کی فزیکل سٹرینتھ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے اور ایموشنل سٹرینتھ کے لیے بھی. اور آج سائنس یہ بات واضح کر رہی ہے کہ بچے کا امیون سسٹم بھی بریسٹ فیڈنگ سے بہت بہتر ہو جاتا ہے. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسے ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین یعنی شوہر اور بیوی باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. ماں کا دودھ بچے کے لیے مناسب غذا ہوتی ہے. کوشش کر کے 2 سال تک بچے کو یہ دودھ پلانا چاہیے تاکہ بچہ ذہنی طور پر بھی مضبوط رہے، اس کی امیونٹی بھی اچھی رہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں. عدت کا حکم آ گیا. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہاں پر عورتوں کو اجازت ہے کہ اگر وہ بیوہ ہو جائیں اپنی عدت پوری کر لیں تو اس کے بعد وہ ایک اور نکاح کر سکتی ہیں. ہم کیونکہ ہندوؤں سے بہت زیادہ مرعوب رہے، ہم کیونکہ ہندوؤں کے بہت قریب رہے تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج بھی ایسی رسومات موجود ہیں کہ بیوہ کا دوبارہ نکاح کرنا پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ہاں جو بیوہ کے لیے تو ہم مات ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارے ایفیلیشن کی وجہ سے ہیں. بیوہ کو کسی دلہن کے پاس آ کر اس کو مٹھائی نہیں کھلانے دی جاتی. وہ کیوں کہتے ہیں کہ 7 سہاگنیں آئیں گی؟
جو بیچاری بیوہ ہے وہ آ کر مٹھائی نہیں کھلا سکتی، یعنی وہ آپ کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ریٹرڈنٹ کر دیا، ایک طرف کر دیا، کیونکہ اس کا شوہر مر گیا ہے. نعوذ باللہ وہ کہ اپنے شوہر کو خود کھا گئی. کسی نے کہا کہ ہر عورت کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ اپنے شوہر کو خود کھا جائے. سوچنے کی بات ہے، ہم بہت زیادہ توہمات میں پڑتے ہیں. اپنے آپ کو دین کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ ہمارا رہنا سہنا آسان ہو جائے. تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات طلاق کے متعلق، بیوہ کے متعلق، عدت کے بارے میں دیے ہیں، اس کے لیے ایک امریکن وومن ہے جو افغانستان گئی تھیں اور اس کے بعد مسلمان ہو گئی تھی، ریورٹ ہو گئی تھیں. ریگلک ان کا نام آتا ہے. انہوں نے کہا، جب انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں جو طلاق کے بارے میں احکامات ہیں، اس کو پڑھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی ایسے خدا نے لکھے ہیں کہ جو صرف اور صرف عورتوں کا حمایتی ہے. اگر آپ اور میں ہی اپنے قرآن سے بدزن ہو جائیں گے، اگر آپ اور میں ہی اپنے اسلام سے بدزن ہو جائیں گے، اگر آپ کو اور مجھے اسلام کی دی ہوئی شریعت جو ہے وہ باؤنڈریز کے اندر قید ہونا لگے گی، وہ جیل لگے گی، تو ہم اس خوبصورتی سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ جب نان مسلم اس کتاب کی خوبصورتی کو سمجھ جاتے ہیں، اللہ نے تو بات بات پر عورت کی وکالت کی ہے، اللہ نے بات بات پر عورت کو سپورٹ کی ہے. اللہ نے جو احکامات آپ کے اور میرے لیے دیے ہیں اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو پرانے زمانے کی میڈیویل باتیں ہیں. عورتوں کو بالکل ایک کونے سے لگا دیا ہے، کارنر کر دیا ہے. عورتوں کو بالکل ایک کونے سے لگا دیا ہے، کارنر کر دیا ہے. ایسی بالکل بات نہیں ہے. دل کھول کر قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. ہم ذہن میں رکھیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے. متعلقہ کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، 3 قروء یعنی 3 پیریڈز اس کو آ جائیں تو اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے. اور پریگننٹ عورت کی عدت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ بچہ ڈیلیور نہ کر دے، چاہے وہ بچہ جو ہے وہ ڈیلیور ہو 1 مہینے کے بعد، چاہے وہ بچہ ڈیلیور ہو 1 ہفتے کے بعد، چاہے وہ بچہ ڈیلیور ہو 9 مہینے کے بعد. تو وہ جو پریگننٹ عورت ہے اس کی عدت کا تعلق اس کی پریگننسی سے ہے. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. ہاتھ لگانے کی نوبت آئے کا مطلب ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، شادی کانزیومیٹ نہیں ہوئی. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دے دینا ضرور تمہیں چاہیے. یعنی طلاق کی جو تلخی ہے، اگر رخصتی کے بغیر طلاق ہو رہی ہے، شادی کانزیومیٹ ہوئے بغیر طلاق ہو رہی ہے، تو طلاق کی تلخی کو کم کرنے کے لیے اپنی بیوی کو کچھ نہ کچھ دے دو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، طلاق ہوتی ہے الٹا اس کا سامان بھی روک لیا جاتا ہے، واپس بھی نہیں کیا جاتا، نہ کپڑے نہ اس کا سامان. ہم نے یہ سب چیزیں کہاں سے سیکھی؟ جس کلچر کے قریب ہم رہے اور جس کلچر کے ساتھ ہماری افیلیشن پچھلے کئی سالوں سے ہے. خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو. بار بار اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہے ہیں نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لو. تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. اے شوہرو اپنا ظرف زیادہ رکھو، اللہ نے جو درجہ دیا ہے اس درجے کی وجہ سے تم پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے. حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو. یہ صلاۃ الوسطی کا جو یہاں پر لفظ آیا، یہ ٹرمینالوجی عصر کی نماز کے لیے استعمال ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس کی عصر کی نماز مس ہو گئی، یہ بالکل ایسا ہے گویا کہ اس کا اہل و عیال تباہ و برباد ہو گیا. اور ہم بازاروں کے چکر میں اپنی عصر کی نمازوں کو کتنا مس کرتے ہیں. کوئی نماز اپنی مس نہ ہونے دیں. شاپنگز بھی ہو جاتی ہیں، بازاروں میں گھوم پھر لیا بھی جاتا ہے اور نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. صرف ول ہونی چاہیے انسان کی.
اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بدبنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے نہ واقف تھے. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو بھی وہ کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو یہاں بتائی ہے، قانون وراثت آنے کے بعد یہ آیات جو تھیں یہ منسوخ ہو گئیں. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک قصہ بیان کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی بستی کا. ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جس میں پلیگ پھیل گیا تھا اور وہاں کے لوگ موت کے ڈر سے وہ بستی چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے. آپ کو معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر کسی بستی میں پلیگ پھیل جائے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں سے باہر نہ نکلیں. تو یہ لوگ بھی جو تھے، یقیناً ان کی شریعت میں بھی کچھ ایسے احکامات تھے، لیکن ان لوگوں نے موت کے ڈر سے اپنی بستی کو چھوڑ دیا. اور یہ جو موت کے ڈر سے اس بستی کو چھوڑ کر نکلے تھے، اللہ نے ان کو ایک مقام کے اوپر موت دے دی. اور پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی تاکہ اللہ ان کو پھر مہلت دے. بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو گے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا ہم پر فضل بہت ہوتا ہے. ہم اللہ کے گناہ بہت کرتے ہیں. ہم زیادہ تر صحت مند رہتے ہیں، بیمار تو ہم کم ہی پڑتے ہیں. ہم زیادہ تر خوش ہوتے ہیں، ناراضگی، اداسی، غم تو ہم پر کم ہی آتا ہے. زیادہ تر ہمیں اللہ اپنے خاندان کی طرف سے خوشیاں ہی دکھاتا ہے. مشکلات اور بے وفائی تو کبھی کبھی آتی ہے، لیکن ہم انسان ناشکرے ہیں، اللہ کی قدر نہیں کرتے. مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ واقعہ سنا کر یہ بتا دیا گیا کہ تم چاہے کتنی بھی لمبی زندگی لے لو، بہرحال تمہیں اللہ کی طرف تو جانا ہی جانا ہے. تو بہتر ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. مالی انفاق کی یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جیسے جان لگائی جاتی ہے ایسے ہی اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرو. اور آگے مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی بہت زیادہ آئے گی. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. بنی اسرائیل کی جنگوں کا یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیلیوں نے یہ جہاد کیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی یہ حقیقت کھول دی کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو شاید کام بھی بہت بڑے بڑے کر لیں گے. دعویٰ اتنا بڑا کرنا چاہیے جتنا آپ کام کر سکیں. جب آپ دعوے بڑے کریں تو پھر اللہ سے مدد بھی مانگیں کہ اللہ آپ سے کام بھی بڑے بڑے لے لے. بالکل ہاٹ ایئر بلون کی طرح ان کے دعوے ہوتے تھے. ادھر سے آپ پرک کریں، ادھر سے وہ بیکار ہو کر پھٹ جائے. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا تھا. اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے اپنا سودا نہ کیا. اگر کرتے تو ان کو اللہ بھی مل جاتا، اللہ کی رضا بھی مل جاتی اور دنیا بھی مل جاتی، لیکن ان کو اپنا نفس پیارا تھا. یہ وہ قوم ہے جو نعرے لگانے والی ہوتی ہے. بار بار کہتے تھے نا ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کی راہ میں لڑنے کا موقع دیا جائے. ہم بھی بہت کہتے ہیں، ہماری لاکھوں جانیں قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک سنت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، ہمارا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے.
ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں اور سنتیں ہمارے ہی گھروں کے فنکشنز کے اندر ہمارے پیروں تلے روند رہی ہوتی ہیں، روندی جا رہی ہوتی ہیں. اس وقت ہمارا ایمان اور ہمارے دعوے کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ حقدار ہیں. انا یکون لہ الملک علینا، ہم زیادہ حقدار ہیں، وہ کیسے اس کا حقدار ہو گیا؟ آج ہم جیسے سنتے ہیں نا کہ آپ یہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہمارا امام بن گیا، یہ کیسے ہمارا اسکالر بن گیا، یہ کیسے ہمارے اوپر جو ہے وہ حکومت کرنے آ گیا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بالکل انہوں نے بھی ایسا ہی اظہار کیا کہ اس کو کیسے ہمارے مقابلے میں درجہ دے دیا گیا، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے. اور کیوں منتخب کیا ہے وجہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کو علم ہے. یہ لیڈرشپ کوالٹیز اسلام نے قرآن میں یہاں بتا دیں اس واقعے کے ذریعے. کیا ہے لیڈرشپ کوالٹیز؟ مینٹل کیپیسٹی ہو یعنی برین پلس برونز، طاقت بھی ہو، فزیکل اسٹرینتھ بھی ہو. یہ دونوں چیزیں ایک لیڈر کے لیے درکار ہوتی ہیں. اگر اللہ نے آپ کو کسی جگہ کا لیڈر بنایا ہے، آپ اپنے گھر کے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر ایک طرح سے لیڈر ہیں. جس وقت آپ کے شوہر نہیں ہوتے آپ لیڈر ہوتی ہیں، تو آپ کے اندر ذہنی صلاحیت بھی ہونی چاہیے اپنے بچوں کی باتوں کو فلٹر کرنے کی، ان کی ڈائسیکشن کرنے کی. آپ کے بچے بہت گھما پھرا کر آپ سے باتیں کرتے ہیں، وہ کہنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، تعریف آپ کی بلا وجہ کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں کوئی بات منوانی ہوتی ہے. جتنی آپ کی مینٹل کیپیبلٹی فاسٹ ہوگی، شارپ ہوگی، اتنا آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے. اور آپ کی لیڈرشپ کے لیے، آپ کی لیڈرشپ کوالٹی کے لیے آپ کی فزیکل اسٹرینتھ ہونا بھی بہت ضروری ہے. بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے بتا دیا گیا کہ جس کا ذہن شارپ ہو. اور بہترین لیڈر کی ایک اور کوالٹی بھی ہوتی ہے جس کا دل نرم ہو، سخت نہ ہو وہ لوگوں کے اوپر. یہ بہترین صلاحیتیں ہیں جو لیڈرشپ میں درکار ہیں. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو جسمانی اور دماغی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے. یہ جو یہاں آیا این یاتیکم التابوت، آرک آف دا کووننٹ کی بات ہے، تابوت سکینہ. اس صندوق کی حیثیت بنی اسرائیلیوں کے لیے بالکل قبلے کی سی تھی. تو ان کو ہنٹ دے دیا گیا کہ اس بادشاہ کی بادشاہی میں تم کو یہ صندوق تمہارا واپس مل جائے گا، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. اب طالوت بادشاہ ہو گئے. پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا. میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے. کسی بڑے مقصد کے لیے جب نکلا جاتا ہے تو امتحان آتے ہیں. سیلف کنٹرول، قوت ضبط کی بات یہاں پر آ گئی. بادشاہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا قوت ارادی جو تھا وہ چیک کیا، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے. یعنی اکثریت نے بادشاہ کی بات نہیں مانی، اکثریت سیلف کنٹرول نہیں کر سکی. جو سیلف کنٹرول اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کے مہینے میں کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے کہنے پر ہم حلال چیزوں سے رک رہے ہیں سرٹن اوقات کے اندر. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے، جیسے ہی شوال کا چاند ہمیں نظر آئے، ہم اپنے اس سیلف کنٹرول کو حرام سے رکنے کے لیے استعمال کر سکیں. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. دو گروہوں میں سے ایک کا اسلحہ زیادہ تھا، ایک کا اللہ پر بھروسہ زیادہ تھا. اور جو ایک گروہ تھا جس کا اسلحہ زیادہ تھا وہ تعداد میں بھی زیادہ تھا. اللہ نے بتا دیا کہ اصل میں جذبہ دیکھا جاتا ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی.
اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وقتل داؤد جالوتا، آپ دیکھیں عربی زبان میں لکھا ہوا ہے قتل داؤد جالوتا۔ اگر آپ نے اس کو تیزی میں پڑھ لیا، جلدی میں قرآن مکمل کرنے میں، آپ اس شوق میں کہ میں کم سے کم 4 سے 5 قرآن مکمل کر لوں اور جلدی میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں اور آپ نے کہہ دیا قتل داؤدا، تو آپ نے اس آیت کا مطلب ہی بدل دیا۔ قتل داؤدا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے داؤد کو قتل کیا، اور قتل داؤدو کا مطلب کیا ہوگا؟ داؤد نے اس کو قتل کیا۔ اتنا سوچ سمجھ کر ایک زبر زیر پیش کا بھی آپ کو اور مجھے خیال رکھ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بہت گلوری دی تھی، بہت مال و دولت دیا تھا، اور ذہنی طور پر بھی بہت اللہ نے ان کو شارپ بنایا تھا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا فضل بڑا ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑ کر رکھنا ہے، اس کے لیے یہاں پر نسخہ بتا دیا گیا کہ تمہاری کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑ کر رکھو۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے کامیابی کے لیے یہاں پر 3 چیزیں بتا دیں۔ کیا؟ اطاعت، لیڈر کی اطاعت، اور یہ کامیابی آپ کو ہر آرگنائزیشن میں چاہیے ہوگی، ہر جگہ چاہیے ہوگی۔ آپ کا گھر بھی ایک آرگنائزیشن ہے، آپ کے گھر کا لیڈر آپ کا شوہر ہے۔ اللہ ہمارے سب کے گھروں کے مردوں کو اسلام میں آ کر بہترین متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مردوں کو توفیق دے کہ ان کے ذریعے علم فلٹر کرے دین کا ان کے خاندانوں کے اندر۔ آج کل تو معاملہ الٹا ہے۔ تو کسی بھی آرگنائزیشن کی کامیابی کے لیے، کسی بھی ملک کی کامیابی کے لیے، کسی بھی امت کی کامیابی کے لیے یہ 3 چیزیں درکار ہیں جو یہاں بتا دی گئیں۔ ایک ہے اوبیڈینس آف اے لیڈر، اپنے قائد کی اطاعت کرنا۔ دوسرا ہے سیلف کنٹرول، قوت ضبط، جس کام سے روک دیا جائے اس کام سے رک جانا۔ اور تیسرا ہے اللہ کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے کنیکشن۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس جماعت کو کامیابی نصیب ہو جائے گی، چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو یہاں جنگ کا ذکر کیا گیا ابھی بنی اسرائیل کی، روایات میں آتا ہے کہ یہ 70,000 تھے بنی اسرائیلی، جن میں سے 313 تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اور یہ 313 کا وہی نمبر ہے جو جنگ بدر کا نمبر تھا۔ تو مسلمانوں کو ایک طرح سے پیشن گوئی کر دی گئی کہ مسلمان بھی ایک طرح سے اب جنگ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تیسرا پارہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے عطا کیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جہاں تک رسولوں کے معاملے میں مختلف درجات کی بات ہے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ تفریق بین الرسل کفر ہے، تفریق نہیں کرنی چاہیے، فرق نہیں کرنا چاہیے۔ تفضیل بین الرسل جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے۔ فضیلت ہے یقیناً ایک رسول کو دوسرے رسول پر، لیکن تفریق بین الرسل جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کسی پر اگر فضیلت کسی کو مل جائے تو سامنے والے کو حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم دوسرے کی خوبیوں کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی خوبیوں کو اور بڑھا دے اور قائم رکھے، اور مجھے بھی ان خوبیوں کا مالک بنا دے۔ یہ مسلمان کا طرز عمل ہوتا ہے، مسلمان حسد کا شکار نہیں ہوتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہاں کفر کی روش اختیار کرنے کی بات کیا ہے؟ اصطلاحی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے، یعنی جو ناشکری کرتے ہیں۔
اب آگے وہ آیت آ رہی ہے آیت الکرسی، جس کو قرآن کی ایک عظیم آیت کہا جاتا ہے. سورۃ البقرہ کے لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سیدۃ الآیت القرآن ہے. سورہ بقرہ کی سورت میں جو آیات آئی ہیں اس کی یہ سردار ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قیام میں جو قرآن پڑھنے کا نصاب ہے کہ ہمیں کم سے کم کتنا قرآن پڑھنا چاہیے، اس نصاب میں 3 آیات کم سے کم آتے ہیں، کم سے کم 3 آیات ہوں. لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو آیات قرآن میں بڑی آیات ہیں، جیسے آپ نے پیچھے پڑھی تھی آیت بر، سورہ بقرہ کی آیت 177، ابھی آپ پڑھ رہی ہیں آیت الکرسی، آگے ایک اور آیت آئے گی سورہ بقرہ کے تقریباً اختتام کی طرف، آیت دین. اس طرح کی جو بڑی آیات ہیں اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ ایک آیت بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لیں تو آپ کا 3 آیات کا نصاب مکمل کر دیتی ہیں. آیت الکرسی جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے. جس انسان نے نیک نیتی کے ساتھ اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے اللہ کی خاطر نماز پڑھی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی اور اپنے فرائض کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے لیے آتا ہے کہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. آیت الکرسی کو جادو کے توڑ کے نتیجے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہو جادو کے اثرات تو آیت الکرسی کو پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعاؤں میں آیت الکرسی کو شامل فرمایا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اچھا، آیت الکرسی کے اندر بہت سے اللہ کے معجزات ہیں. میں سارے آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتی اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے. ایک معجزہ آپ کو بہت اچھا نظر آئے گا اس کا، اور میں امید ہے کہ وقت کے اندر آپ کو بتا دوں گی. آیت الکرسی کے اندر ٹوٹل 9 سینٹنسز ہیں، 9 جملے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو ایک جملہ ہے. الحی القیوم، بلکہ یہ ایک ہی جملہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ایک جملہ ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم یہ دوسرا جملہ ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض یہ تیسرا جملہ ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ کون سا؟ 5th یا 4th؟ 4th ہو گیا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یہ 5th ہو گیا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء 6th. وسع کرسیہ السماوات والارض 7th. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم یہ کون سا ہو گیا؟ 8th. 8 جملے بنتے ہیں اس کے اندر. اچھا، آپ کر کے دیکھیں اس کو، اگر آپ اس کو پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. یہ جو اللہ کے نام آئے ہیں یہاں پر الحی القیوم، اسکالرز کہتے ہیں علماء کے مطابق چانسز ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعنی اللہ اجازت دے گا تو کوئی سفارش کر سکے گا. سفارش کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے. جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے. آپ پہلا جملہ پڑھیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ کے کتنے نام آئے؟ 2 نام آئے، الحی القیوم. اللہ کو تو اللہ کا اسم ذات کہا جاتا ہے، اس کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں. اللہ کے 2 نام یہاں پر آئے. اب اس کا آخری جملہ دیکھیں. آخری جملہ جو ہے، اچھا آخری جملہ اس کا کنیکٹڈ ہے، یہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ آخری جملہ ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ میں کتنے نام آئے؟ 2 نام آئے. تو پہلے جملے اور لاسٹ جملے میں فرسٹ اینڈ 9th سینٹنس کی آپس میں مناسبت ہے کہ دونوں میں اللہ کے 2 نام آئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جملہ آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اچھا یہ بتائیں، اگر میں اس سے پہلے کہ اس پر بات کروں، یہ جو سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے، جیسے آپ کے جو گارڈز ہوتے ہیں جو ہر وقت جن کو الرٹ ہو کر گیٹ پر بیٹھنا پڑتا ہے، یا جو کسی بھی کمپنی کا کوئی گارڈ ہوتا ہے، یا جو سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کو الرٹ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے. اب جب اس کو الرٹ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے تو چانسز کیا ہوتے ہیں کہ اس کو تھکن ہوگی تو کیا ہوگا؟ تھکن ہونے کے بعد اس کو نیند آئے گی. یہی چانسز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا واضح کیا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اللہ کو تھکن ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے. سیکنڈ لاسٹ سینٹینس دیکھیں، ولا یؤودہ حفظہما.
اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. تو سیکنڈ سینٹینس اور 8 سینٹینس جو ہے یہ آپس میں کو ریلیٹڈ ہو گیا. پھر اگلا سینٹینس دیکھیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی آنرشپ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. انگلش میں 2 الفاظ آتے ہیں، ایک ہے اونرشپ، ایک ہے کنگڈم. اونرشپ ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ یہ گھر، اس گھر کی میں آنر ہوں، آپ کہیں اس کتاب کی میں آنر ہوں. اونرشپ ہوتی ہے آبجیکٹس کی. کنگڈم کیا ہے؟ کنگڈم میں جو اس ایریا کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر. کنگڈم انہی کی ہوتی ہے نا. اللہ کے 2 نام آتے ہیں، ایک آتے ہیں مالک یعنی اونر، ایک آتا ہے ملک یعنی بادشاہ. یہاں پر اللہ کے دونوں نام کے ساتھ ایسوسیشن شو کر دی گئی 2 آیات کے ذریعے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں اللہ کی اونرشپ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اونرشپ کس کی ہے؟ اللہ کی. اب آپ آئیے 3rd لاسٹ سینٹینس کے اوپر، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کی کنگڈم چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمینوں پر. یعنی اللہ کی کنگڈم میں وہ سب لوگ، سب مخلوقات آ گئیں جو اس آسمان اور زمین کے اندر رہتے ہیں. تو یہ تیسرا جملہ جو ہے یہ کس سے کو ریلیٹڈ ہو گیا؟ 7 سینٹینس سے. آگے چوتھا جملہ کیا آیا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ نے سفارش کا جو معاملہ رکھا ہے وہ کیسے رکھا ہے؟ وہ مشروط رکھا ہے. شفاعت باطلہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے گا وہ سفارش کر دے گا، بلکہ اللہ نے شفاعت حقہ رکھی ہے. اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا اور جتنی اجازت دے گا صرف اس کی شفاعت ہو سکے گی. اس کا تعلق کس سے بنتا ہے؟ اس کا تعلق بنتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس لیے کہ جو آپ کی سفارش کرے گا قیامت کے دن وہ آپ کو اتنا کمپلیٹ نہیں جانتا جتنا کمپلیٹ آپ کو اللہ جانتا ہے. دنیا کا کوئی جج ہوتا ہے، اس کو جو شہادتیں دے دی جاتی ہیں، جو وٹنس دے دی جاتی ہے، اس کی بیسس پر وہ فیصلہ کرتا ہے. لیکن اللہ کے سامنے کوئی کتنی ہی بڑی سفارش لے کر آ جائے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. کوئی اللہ کے مقابلے میں ایسا سفارشی نہیں آ سکتا جو جس کی سفارش کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہو. اور درمیان میں جو جملہ آ گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ من ذا الذی اور ولا یحیطون کے درمیان میں رکھا، اور یہ بتانے کے لیے رکھا کہ اللہ ایسا جج ہے جو انسان کا اگلا پچھلا سب کچھ جانتا ہے. تو آیت الکرسی کی ایک فضیلت اس طرح سے بھی اسکالرز نے کتابوں میں بیان کی ہے. آگے قبولیت اسلام کی بات آ رہی ہے. آیت 256 میں آیا لا اکراہ فی الدین، یہ قبولیت اسلام کی بات ہے. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی لوگوں کو پکڑ کر زبردستی مسلمان نہ بنایا جائے. یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو آلریڈی مسلمان ہے. ہم کہتے ہیں، امی کہیں گی بیٹا اپنا حلیہ درست کر کے باہر نکلا کرو. اب بچی کہے میں نے تو دورہ قرآن میں آیت سن لی ہے، اور امی سے کہے امی آپ کو نہیں پتا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کانٹیکس کے مطابق لیا جائے گا، اور اس کے لیے اسکالرز نے یہ بات واضح کر دی کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا. ہاں جو اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے اس کے لیے تو بات آتی ہے ادخلوا فی السلم کافہ والی، اس کو 24/7 مسلم رہنا ہوگا. صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے، اور جو ڈیوینٹ راستہ ہے اس کو بھی اللہ نے کھول کر دکھا دیا ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں. اللہ نے اپنے لیے ولی کا لفظ استعمال کیا. ولی کا ترجمہ ہوتا ہے دوست. عربی زبان میں ایک دوست کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے خذول، خا ذال واو لام. ولی جو ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے، اچھے حالاتوں یا برے حالاتوں وہ دوست آپ کا ساتھ نہ چھوڑے. خذول ایسا دوست جو مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے.
شیطان خذولا ہے، اللہ ولی ہے. تو آپ کے پاس اور میرے پاس چوائس ہے کہ ہم ان دو دوستوں میں سے کس کو اپنا دوست بناتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. طغیانی کا لفظ یہاں پر آیا، طاغوت طغیانی کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، طغا بغا. طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائے. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. ان آتاہ اللہ الملک. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں. یہ کس کی بات ہے؟ یہ نمایاں بیبیلون کے اندر جو نمرود ہوا کرتا تھا اس کی بات ہے. جس طرح عراق کے بادشاہ کا نام ہے، جس طرح مصر کے اندر فرعون ایک ڈیزگنیشن تھا، اسی طرح سے بیبیلون کے اندر، عراق کے اندر ان کا ڈیزگنیشن جو تھا وہ نمرود تھا. تو یہ اس وقت کے بادشاہ کی بات ہے جس نے مکالمہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے. اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے رب کے اختیار میں ہے. ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا. یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا. روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ زندگی اور موت میرے رب کے اختیار میں ہے، تو نمرود نے جیل خانے سے 2 قیدی منگوائے اور ایک کو اپنے سامنے قتل کروا دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا. اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ زندگی اور موت تمہارے رب کے اختیار میں ہے، میں نے تو اپنی مرضی سے ایک کو قتل کروایا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اگلا لاجیکل جواب یہ تھا کہ اچھا، میرا اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، کیا تم مشرق سے اس کو مغرب سے نکال سکتے ہو؟ فبہت الذی کفر. یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا. اب یہ کام تو وہ کر نہیں سکتا تھا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وہ بات واضح بھی کی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس نے اپنے باطل نظریات کو پیچھے نہ کیا. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. حضرت عزیر کو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ کرایا تھا، اور نبوکڈ نظر جو تھا اس نے ایک وقت ایسا آیا تھا تاریخ میں کہ بنی اسرائیلیوں کو بالکل تباہ اور برباد کر دیا تھا. حضرت عزیر ہی وہ شخصیت تھے جن کے ذریعے اس بنی اسرائیلیوں کی قوم کا رینیسانس ہوا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ کرایا تھا کہ موت کے بعد کا معاملہ کس طرح سے ہوتا ہے. اور یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک بات جو اسکالرز کہتے ہیں اس سے پتہ چلتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا. انہوں نے کہا 100 سال پڑے رہے، لیکن کہا کہ شاید 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. تو اسکالرز اس سے یہ دلیل نکالتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ معلوم ہوا کہ موت کے بعد وقت کا شمار نہیں رہتا انسان کا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے. ہم نے اس لیے یہ کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی کہنا کا مطلب کیا تھا؟ میں جانتا ہوں کہ لاز آف نیچر اللہ کے قبضے میں ہے. زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، ڈکے کی طرف لے جانے والا بھی اللہ ہے. ایسا ہی مشاہدہ ایک طرح کا ابراہیم علیہ السلام کو بھی کرایا گیا تھا. اور انبیاء کو مشاہدے کیوں کرائے جاتے ہیں؟ تاکہ انبیاء جو ہیں وہ ایمان کی فیتھ کی برننگ فرنس بن جائیں، بھٹی بن جائیں، تاکہ جب وہ بات بتائیں تو ان کے بات بتانے میں یقین شامل ہو. آپ دیکھیں، آپ کہیں مثال کے طور پر کہ ایک چیز آپ نے سنی ہے، چلے مثال کے طور پر آپ کہیں میں فلاں مسجد میں گئی، میں نے سنا ہے وہاں کے قاری بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں. آپ جب اس طرح سے بات کریں گی سنا ہے تو اس میں کنوکشن نہیں ہوگا. اور ایک مسجد میں آپ خود گئی ہیں، آپ نے اپنے کانوں سے ان قاری کو سنا ہے، اب جب آپ کسی کو ان قاری کا بتائیں گے آپ کہیں گی واقعی بلیو می ان کی قرات بہت اچھی ہے. اب آپ کے انداز میں کنوکشن آ جائے گا. تو انبیاء کو اس لیے مشاہدات کرائے جاتے تھے تاکہ انبیاء جب لوگوں تک پیغام پہنچائیں تو کنوکشن کے ساتھ پیغام پہنچائیں. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا
اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے، ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر ایمان بالشہادہ دکھا دیا. ایمان بالغیب تو ان کو تھا ہی کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ اپنے نبیوں کو ایمان بالشہادہ بھی کرا دیا کرتا تھا. اب آگے انفاق پر 2 رکوع آ رہے ہیں. انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے لیے قرآن میں کئی ٹرمز آتی ہیں. آپ کو انفاق ملتا ہے، آپ کو ایتاء المال ملتا ہے، آپ کو کھانا کھلانے کی ٹرم ملتی ہے، آپ کو قرض حسنہ کی ٹرم ملتی ہے، آپ کو صدقے کی ٹرم ملتی ہے، آپ کو زکوٰۃ کی ٹرم ملتی ہے. یہ ساری ٹرم جو ہیں انفاق کے لیے آتی ہیں. اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، الٹیمیٹ ہیومینیٹیرین کاز، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. یعنی انسان اپنی حیثیت سے دے، بادشاہ اس کے جواب میں اپنی حیثیت سے دے گا. تو اللہ کی راہ میں دیں، اللہ بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس کرے گا. انسان تو فقیر ہے، اللہ نے کہا ہے انتم الفقراء، اور اللہ بادشاہ ہے. ہم گن گن کر دیتے ہیں. کیا اللہ مجھے اور آپ کو نعمتیں گن گن کر دیتا ہے؟ کیا اللہ کہے کہ میں نے اب اس بندی کو اتنا رزق دے دیا اتنے سالوں تک، مثال کے طور پر 30 سال سے میں اس کو رزق دے رہا ہوں، اب میں سے نفع تولا رزق دوں گا؟ نہیں، اللہ میجورٹی کو تو رزق دیتا رہتا ہے. اللہ ناپ تول کر نہیں دیتا کہ چلو اب اس کو آنکھیں بھی دے دی ہیں، ناک بھی دے دی، کان بھی دے دیے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دے دی، 2 ہاتھ بھی دے دیے، 2 پاؤں بھی دے دیے، چلو اس کی ایک انگلی لے لیتا ہوں. نہیں، اللہ ہمیں نپا تولا نہیں دیتا. ذرا گننے تو بیٹھے اپنی نعمتوں کو. ہم تو اپنی ایک نعمت کا شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ کی راہ میں دیں اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ اس میں برکت ڈالے گا. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کر پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی دیکھیں کتنی پیاری بات کہی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ لگا ہو. یعنی دے کر مال آگے سے احسان نہ جتایا جائے. مثال کے طور پر اپنی میڈ کو دیے 1000 روپے، اس کے بعد اس نے اگلے دن چھٹی مانگ لی، تو فوراً ہماری زبانوں سے کیا نکلتا ہے؟ ابھی تم کو کل 1000 روپے دیے تھے. میرا خیال ہے تھوڑا پنکھا کم کر دو، یہ اس کی آواز ہے شاید. ابھی تم کو کل 1000 روپے دیے تھے، اب دوبارہ سے تم نے جو ہے وہ مجھ سے چھٹی مانگ لی. تو ہم خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہم فوراً کے فوراً اس کے اوپر احسان جتا دیتے ہیں. اللہ نے کہا اگر کچھ دے نہ سکو تو بھلی بات کرو، اگر کچھ دے نہ سکو تو مسکرا کے بات کرو. کبھی آپ کے پاس کوئی سائل آئے اور آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو محبت سے کہہ دیں کہ نہیں ابھی میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی. اور کیا کر سکتی ہیں؟ آلو اور پیاز تو گھر میں ہوتے ہی ہیں نا، ایک تھیلی میں 2 آلو 2 پیاز ڈال کے دے دیں. دال آٹا تو گھر میں ہوتا ہی ہے، ایک تھیلی میں تھوڑا آٹا ڈال کے دے دیں. بہتر ہے کہ اللہ کا بندہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے آپ اس کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے کہ بندے میں تیرے پاس آیا تھا، میں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا، تم نے مجھے واپس لوٹا دیا. بندہ پوچھے گا کیسے اللہ تعالیٰ، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میرے سامنے آئے ہوں اور آپ نے کپڑے پہنانے کی یا کھانا کھانے کی بات کی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ جو بندہ فلاں آیا تھا اس کے ہاتھ پر میرا ہاتھ تھا. تو کوئی سائل آپ کی طرف آئے، ایک تو محبت سے انکار کریں اگر نہیں دینا چاہ رہے، اور اگر آپ کچھ نہ کچھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، حیثیت رکھتی ہیں، تو کوئی معمولی سی چیز ہی ان کے ہاتھ پر رکھ دیجئے. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر. اس سے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا می برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کا صدقہ دے کر بھی دل نرم نہیں ہوتے. قسط قلوبکم، جن کے دل سخت ہوتے ہیں، ان کی مثال ہے. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات
کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا طریقہ نہیں۔ باخلاف اس کے جو لوگ اپنا مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کو اونچی جگہ سے ریزمبل کیا گیا ہے کہ جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے، جیسے سطح مرتفع پر ایک باغ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں لوگوں کو دینے والے بنے، اور معاشرے میں ہیوز اور ہیو ناٹ کا جو تصور ہے، تقسیم ہے، وہ تو رہے گی، ختم نہیں ہو سکتی۔ کام کیا ہے؟ جن کے پاس ہے وہ سرکولیشن آف ویلتھ کریں اور اپنے مالوں میں سے ان غریبوں مسکینوں کا حصہ نکالیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیو ناٹس ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ ایک بڑی اچھی مثال اسکالرز اس سے دیتے ہیں اس آیت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر نشانی ایک دی ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو انسان میں چڑچڑا پن بڑھتا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتی ہیں نا، اگر آپ کے گھروں میں بزرگ ہیں تو ہم چڑچڑا پن جو ہے وہ اپنا کم رکھنے کی کوشش کریں، ہم غیبت سے محفوظ رہیں۔ اگر ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اس عمر کا فائدہ اٹھائیں، نہ کہ ایسے انسان کی طرح ہماری تشبیہ ہو جائے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ جس کے پاس ہرا بھرا باغ تھا لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے باغ کو اس کا باغ آگ سے جھلس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم بڑھاپے میں اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، یعنی دیتے ہوئے یاد رکھنا کہ لینے والے کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو ہرگز تم اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمیں جب دینا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 3 پیس سوٹ ہے، اس میں سے دوپٹہ رکھ لیتی ہوں، دوپٹہ نیا ہے، دوپٹہ نہیں دیتی۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب دو تو دینے کے لیے بری چیز نہ چھانٹو۔ ہم جب اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں تو پرانے سے پرانا جوڑا نکالتے ہیں۔ آپ اپنا معمول بنا لیں کہ آپ اپنا ایک جوڑا نیا بنائیں تو اس کے بدلے میں آپ اپنا ایک پرانا جوڑا نکال دیں۔ اس میں آپ کے پاس زیادہ پرانے جوڑے رہیں گے ہی نہیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ایسا کیا اللہ کی راہ میں دینا کہ جب قمیض دینے لگے تو خیال آیا کتنے اچھے بٹن لگے ہوئے ہیں تو بٹن اتار لیا، کتنی اچھی لیس لگی ہوئی ہے تو لیس اتار لی، ارے اس کے اوپر تو اتنی اچھی طرح سے جو ہے میں نے ایمبرائڈری کرائی ہوئی ہے، پتہ چلا آستینیں ہی کاٹ لیں، کتنی اچھی ایمبرائڈری آستینوں پہ ہوئی ہے۔ ایسے مت دو، اللہ کی راہ میں بری سی بری چیز مت دو، یہ شیطان تمہیں اور دھوکہ دیتا ہے کہ تم اس طرح سے اپنے لوگوں کو دے کر بری چیزیں اور ان پر احسان بھی جتاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ عمل کرنے کا درست طریقہ، بات کرنے کا درست طریقہ۔ ایک عمل کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک عمل کا باطن ہوتا ہے۔ میری نیت بھی پرخلوص ہو عمل کرتے ہوئے، اور میں نیت میں طریقہ بھی وہ اڈاپٹ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ انسان جو ہے عمل اپنا کرے گا اور حکمت کے ساتھ کرے گا۔ پھر حکمت کو عربی زبان میں شعور کی میچورٹی بھی کہتے ہیں، عقل کی میچورٹی بھی کہتے ہیں، یعنی انجام سامنے رکھ کر عمل کرنا، لانگ ٹرم پلاننگ کر کے عمل کرنا، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں۔
تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی تم نے مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی یہ اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو بھی یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مٹ جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ اس کو دکھا کر دینا چاہیے، اور نفلی صدقات جتنے بھی آتے ہیں، صدقات ہوں یا خیرات ہوں، ایک ہی چیز ہے، ان کو آپ چھپا کر دیں تاکہ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں رہے، دکھاوے کا فیکٹر اس کے اندر نہ آنے پائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ اگر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرو، یعنی آپ کسی کو بھی دیں تو آپ کے پیچھے موٹیو کیا ہونا چاہیے؟ ہڈن موٹیو ایک ہی، میں اللہ کی رضا چاہتی ہوں۔ چاہے رشتہ دار کو دیں، چاہے مسکین کو دیں، چاہے فقیر کو دیں، چاہے میٹ کو دیں، چاہے کسی اور غریب کی مدد کریں، صرف اور صرف آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دے دیا جائے گا، اور تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ خاص طور پہ مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں، اوسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی ان لوگوں کا ذکر ہے جو دین کی خدمت میں لگ گئے ہیں۔ اصحاب صفحہ کی مثال اسکالرز اس کے لیے دیتے ہیں، اس لیے کہ اصحاب صفحہ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی علم حاصل کرنے کے لیے۔ ان کی بات کی گئی کہ قرآن تمہیں ایسا نظام دیتا ہے جس میں تم ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بن جاؤ، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے معاملات کو آگے بڑھاؤ۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگا۔ یعنی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو آپ اس کی مدد بھی کر سکتی ہیں، دینی آرگنائزیشنز کے اندر آپ صدقہ کر سکتی ہیں۔ بعض آرگنائزیشن زکوٰۃ لیتی ہیں، جہاں زکوٰۃ لی جاتی ہے وہاں آپ اپنی زکوٰۃ بھی فی سبیل اللہ کی مد میں دے سکتے ہیں، لیکن ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ وہ دینی مدارس کے اندر زکوٰۃ کا مال نہیں لیتے، تو وہاں آپ خوب صدقہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے لیے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو ایپیلیپسی کے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اصحاب صفحہ کے اندر آتے تھے، لیکن جب پتہ چلتا ہے، روایات بتاتی ہیں کہ بھوک سے ان کو بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اتنے دن ان کو کھانا کھانے کو نہیں ملتا تھا، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ تو ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اور ہم ان کی مدد کریں صدقہ کے ساتھ۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے کیسا الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ بیڈلی ان لو آف منی، کیا ہم سب کا آج یہی حال نہیں ہے؟ جس کو دیکھو وہ پیسہ کمانے کی فکر میں ہے کہ نہیں ہے، حالانکہ سود کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہماری اکانومی سود کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ کون سے مسلمان آئیں گے جو سٹیپ لیں اور سود سے اپنے کاروبار کو بالکل فری کر دیں؟ اس کے لیے ہمت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم نے کہا تھا نا، اللہ نے کہا ہے کہ کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم کو جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا؟ یہ ہے امتحان عمل کرنے کا، یہ ہے امتحان جہاد کرنے کا، کہ اپنی کمائی کو حرام سے پاک کیا جائے، سود کی چھوٹ سے اپنے مال کو پاک کیا جائے۔ اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ معاملات میں سود حد درجے ایکسپلائٹیٹیو ہے۔ ہم اگر دنیا کی اکانومی کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا زیادہ اس سود نے انفلیشن پھیلایا ہے، ان امپلائمنٹ پھیلائی ہے۔ میتھڈالوجی کا فرق ہے۔ کسی نے یہ جو یہاں بات آئی نا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، لوگ کہتے ہیں فرق ہی کیا ہے، تجارت بھی تو سود جیسی چیز ہے۔ بالکل ایسا فرق ہے جس کو آپ کہیں کہ میتھڈالوجی کا فرق ہے۔ آپ دو طرح کی بریانی آپ کے سامنے رکھی ہو، دیکھنے میں ایک ہی جیسی ہیں دونوں، کلر میں بھی، خوشبو میں بھی، جو گوشت پڑا ہے اس حساب سے بھی بالکل پرفیکٹ ایک جیسی لگ رہی ہیں، لیکن آپ کو بتایا جائے کہ ایک بریانی جو ہے وہ حلال مرغی کے ذبح کرنے سے بنائی گئی ہے، اور ایک بریانی بنائی گئی ہے جس مرغی کو ہم نے اوپر چھت سے گرا کر مارا تھا۔ اب آپ کون سی بریانی کھائیں گے؟ حلال مرغی والی نا۔
صرف میتھڈالوجی کا فرق ہے. سود اور تجارت کے اندر میتھڈالوجی کا فرق ہے. تو آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ جو اسلامک بینکنگ کر کے لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں اور کنونشنل بینکنگ سے اپنا سہارا جو ہے وہ الگ کر لیں. خود اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو وہ جو کچھ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے. جتنا سود زیادہ ہوگا اتنی انفلیشن زیادہ ہوگی. اگر آج دنیا کے 200 امیر آدمی جو ہیں وہ اپنی دولت کا 40% صدقہ کر دیں تو دنیا کے اندر سے پاورٹی ختم ہو سکتی ہے. لیکن یہ انفلیشن ہے جس نے اس دنیا کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے. اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. معاملات میں سود جس طرح ایکسپلوئٹیٹو ہے اسی طرح عقیدے میں شرک ایکسپلوئٹیٹو ہے. دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، تباہی پھیلاتے ہیں. جس طرح معاملات میں سود تباہی پھیلا سکتا ہے ایسے ہی عقیدے میں اگر شرک ہو تو وہ انسان کی فائل کو، انسان کی ہارڈ ڈسک کو کرپٹ کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا مومنوں سے کہ اللہ کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا مومنوں سے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اعلان جنگ ہے اس کے خلاف جو سود کھائے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہمیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہی مال چاہیے جس میں سود کی ہلکی سی خوشبو لگی ہوئی ہے یا ہمیں اپنے مالوں کو سود کی کمائی سے پاک کرنا ہے. اب یہ ہمارا اپنا کام ہے. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو. تم اپنا اصل سرمایہ لینے کے حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو اور جو صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کسی کو قرض دیا اور اس نے مال دینے پر مہلت مانگی. یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا اور جو قرض دار ہے اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم فریم اور دے دیں، تو جتنی دیر تک آپ نے اس کو ٹائم فریم دے دیا اس پر آپ کو اجر ملتا رہے گا. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ اللہ کی طرف تم واپس ہوگے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 281 یہ قرآن کی نازل ہونے والی آیتوں میں سے آخری آیات ہے بعض صحابہ کے نزدیک. اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو. یہ آیت 282 ایک لمبی آیت ہے. یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کو آپ سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت پوری بھی تلاوت کر سکتے ہیں. جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو. اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے یعنی قرض لینے والا. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پاور آف اٹرنی کی بات ہے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. اللہ کو خالق ماننے والی عورت اس بات پر کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتی کہ کیوں 2 عورتیں کیوں، میں اکیلی کافی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے فائدہ کر دیا. کبھی آپ میں سے کوئی کورٹ گیا ہے پاکستان میں کراچی میں؟ کبھی آپ سندھ کورٹ گئی ہیں؟ آپ ذرا جا کے دیکھیں. آپ اپنے کان پکڑتے ہوئے واپس نہ آئیں تو آپ کو پتا چلے گا. اتنا رش، اتنے لوگ، طرح طرح کی آوازیں، اتنا شور. ایک عورت کو اکیلے جانا پڑے گواہی دینے کے لیے کوئی آسان کام ہے؟ اللہ نے تو آپ کی اور میری آسانی کر دی ہے. اللہ نے کہا کہ 2 عورتیں جائیں، ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے فائدے کے جو قوانین بنائے ہیں انہی میں شیطان نے ہمیں ایسا الجھایا کہ وہ ہمیں اپنے اگینسٹ لگنے لگ گئے. اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے تاکہ ایسی جگہوں پر جا کر ایک عورت اکیلے میں پریشان نہ ہو. 2 عورتیں ہوں گی تو مورل سپورٹ بھی ہوگی ایک دوسرے کی.
یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، یعنی مارگیج پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ مارگیج کو، قرض کو ادا کر دینا چاہیے۔ مقروض کی موت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ایسے بھی واقعات آئے کہ جس کے اوپر قرض تھا، جس میت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو ایسی زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ جس میں آپ اور میں قرض دار کی زندگی گزاریں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ سمارٹ مارکیٹنگ، اپنی سمارٹ فائنانس رکھیں، اپنا سمارٹ بجٹنگ کریں۔ اپنی کیسے سمارٹ بجٹنگ کریں گے کہ جو آپ کی چادر ہے اتنی پاؤں پھیلائیں، جس چیز کی اجازت آپ کی پاکٹ آپ کو دیتی ہے آپ اتنی ہی اپنی خواہشات پوری کریں۔ آپ کو اپنی پاکٹ سے باہر، اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرض لینے کا معاملہ اسی وقت آتا ہے جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ سٹیٹس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی ضرورت کے اندر رہیں گے، اپنے دیے ہوئے مال کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ حلال ہمارے لیے اتفاق کر جائے گا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اپنی چادر سے باہر پاؤں نہ نکالے جائیں، اور مقروض کی موت مرنا، قرض والی موت مرنا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہاں سے آگے سے 284 سے جو آیات آ رہی ہیں یہ سورہ بقرہ کی اختتامی آیات ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، ابھی میرے ذہن میں آئی، عورت کی جہاں تک گواہی کی بات ہے تو 3 معاملات ایسے ہیں جہاں ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے۔ یہ بھی اسلام ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں، اپنی بیٹیوں کو بتا سکیں کہ مقصد کیا ہے۔ جہاں کورٹ کی بات آئی، جہاں جانے کی بات آئی تو اللہ نے وہاں ایک کے ساتھ ایک اور عورت کو رکھ دیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ بن جائیں، مورل سپورٹ بھی بن جائیں اور باہر نکلنے کی سپورٹ بھی بن جائیں۔ لیکن جیسے رضاعت کے معاملے ہیں، فاسٹر مدر کون ہے کس کی، جو رضاعت کے معاملے ہیں اس میں ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے فلاں بھتیجے کو دودھ پلایا ہے، اس کی ایک گواہی کافی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ دوسری عورت کو لاؤ، کیسے پتا چلے گا کہ تم نے اس کو دودھ پلایا ہے؟ اگر ایک عورت کہہ دے کہ فلاں کو میں نے دودھ پلایا ہے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ولادت کے لیے بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ ایک عورت کہہ دے کہ ہاں یہ فلاں بچہ فلاں عورت کا ہے، ولادت کی گواہی میں بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہوگی۔ اسی طرح سے قانون لیان ہم آگے پڑھیں گے، قانون لیان آئے گا، شوہر اور بیوی کے درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا معاملہ ختم کرنے کے لیے 5 مرتبہ قسم کھائی جاتی ہے، اس میں بھی بیوی کی، عورت کی ایک گواہی کافی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 معاملات ہیں۔ اب جو آگے آیات آ رہی ہیں یہ آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر تحفتاً آپ کو دی گئی تھیں۔ اللہ کے رسول نے ان آیات کو حفظ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ آپ ان کو خود بھی یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیں، اور ان آیات کو پڑھ کر دعا مانگنے سے قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ آپ ان دعاؤں کو ان آیات کو یاد کر لیں اور رات میں سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ جادو سے بچنے کے لیے بھی، کہ جادو آپ پر اثر نہ کرے، اس کے لیے بھی یہ 2 آیات جو ہیں یہ بتائی جاتی ہیں احادیث کے اندر۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے۔
اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ میں اور آپ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں کہ ادھر ہم اللہ کا حکم سنیں اور ادھر ہم اطاعت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ہم نے اپنے والد آدم علیہ السلام سے یہ سیکھا ہے کہ جس وقت غلطی ہو جائے تو غلطی میں فوراً اس غلطی کو ایکسپٹ کر لیا جائے، اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہ کیا جائے۔ جب غلطی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، فوراً دعا مانگ لیں۔ یہاں پہ آیا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ پھر آگے آیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب آپ کو دنیا میں لگے کہ آپ پر بہت مشکلات آ رہی ہیں، جب آپ کو دنیا میں لگے کہ آپ کا زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، حالات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، جب آپ کو لگے کہ مجھ پر شاید ضرورت سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے، آپ یہ آیت کا حصہ پڑھ لیا کریں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کسٹم میڈ ہوتی ہیں، ٹیلر میڈ ہوتی ہیں ہماری مشکلات جو ہم پر آتی ہیں، اللہ نے خاص ہمارے لیے بنائی ہے۔ ہو سکتا ہے جس مشکل میں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہ مشکل میرے لیے ایکسیپٹیبل ہو، میں اس میں سے گزر جاؤں، سامنے والا نہ گزر سکے۔ ہو سکتا ہے جن نعمتوں میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے آپ ان نعمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایمان کے اوپر جما کر چلی جائیں، کوئی دوسرا ان نعمتوں میں آئے تو اس کا ایمان کمزور پڑ جائے۔ جب مشکل لگے زندگی میں آپ کو آیت کا یہ حصہ پڑھ لیجئے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جس دن آپ کو محسوس ہو کہ نیند بہت آ رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، جانا مشکل ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں جا سکوں گی کہ نہیں جا سکوں گی، آپ کہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے میرے لیے اس ٹارگٹ کو رکھا ہے، اس ٹارگٹ کو مجھے اچیو کرنا ہے۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت۔ کسبت ہوتا ہے کسی کام کو آسانی سے کما لینا، اور مکتسبت اکتسبت آتا ہے عربی زبان میں مشکل سے کوئی چیز ارن کرنا، مشکل سے کوئی چیز کمانا۔ یہ کسبت اور اکتسبت یہ دونوں نیکیاں کمانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہاں پر جس شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اتنا انسان صرف اتنا کر سکتا ہے کہ اللہ اس پر جو ذمہ داری ڈال رہا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کی آئی کیو کو اللہ جانتا ہے، اللہ نے آپ کے اندر انہیریٹڈلی کون سے کریکٹرز رکھے ہیں اللہ جانتا ہے، تو جو آپ کے لیے ذمہ داریاں ہیں ان کو ایسے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ نے کیا کہا، ربنا، ایسے دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کر۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ بھول چک کی غلطی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ آپ نے میری کمی کوتاہی کو دور نہ کیا تو میں کس سے مدد مانگوں گی؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ اللہ ہم آزمائش سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر ہمارے قدم نہ لڑکھڑا۔ واعف عنا، یا اللہ ہم کو بخش دے، واغفر لنا، یا اللہ ہمارے ساتھ نرمی فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، ہماری برائیوں کو چھپا لے، انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جس گھر میں، جس خاندان میں، جن حالات میں پیدا کیا، آپ جانتے ہیں کہ مجھ میں کتنا خیر ہے، آپ جانتے ہیں مجھ سے کتنا خیر نکل سکتا ہے۔ جب بارش زمین پر پڑتی ہے تو بھینی بھینی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جب قرآن کی بارش آپ کے اور میرے دل پر پڑتی ہے تو ہمارے اندر کا خیر، ہمارے اندر کا ٹیلنٹ باہر آ جاتا ہے۔ جب قرآن آپ کی اور میرے دل پر برستا ہے تو ہمارے اندر کے جو اللہ تعالیٰ نے شاکلہ رکھی ہیں، جو کوالٹیز رکھی ہیں، جو ہمارا IQ رکھا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں سیدھی راہ دکھا دے،
اور اللہ کافروں کے مقابلے میں ہمارا مددگار بن جا. آمین یا رب العالمین. سورۃ